بهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله هو الغفور الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله سميع عليم. شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے. اللہ رب العالمین اپنے رحمت و فضل سے ہمیں اس مہینے کی عظیم سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ ایک مومن کے لیے اس کی زندگی میں انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سال کے 12 مہینوں کا تو تذکرہ کیا ہے. ان میں سے 4 حرمت والے بیان کیے ہیں، لیکن کسی مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان نہیں کیا. حالانکہ حرمت والے مہینوں کے متعلق تفصیلات بھی بیان کی کہ ان کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اپنی مقدس کتاب میں ان کے نام بیان نہیں کیے، کسی کا نام نہیں دیا. صرف یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن کریم میں بیان کیا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ شرف حاصل ہوا صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا. اس مہینے کے لیے ہمیں خصوصی طور پر تیاریاں کرنی چاہیے. اس ماہ سیام کی سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہو کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. چنانچہ ان سعادتوں سے مستفید ہونے کے جو قرینے ہیں ان کو ضرور سمجھا جائے، جس میں سے ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے روحانی، جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیا جائے، تاکہ اس مہینے میں انسان کی روح اور بدن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کیف میں آ جائے کہ جس سے جنت الفردوس اس کے لیے واجب ہو جائے.
اور جہنم کے ہولناک انگاروں سے اس لیے نجات مل جائے۔ یہ مہینہ اگر میسر آ جائے اور اس سے پھر کوئی حقیقی معنی میں فائدہ حاصل نہ کر سکے تو اس سے بڑی بدبختی اس انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی کئی احادیث اس حوالے سے شاہد ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی تو یہ ہے کہ جس شخص کے لیے جبرائیل امین جو کہ اللہ کے حکم سے ہی آتے اور بتاتے ہیں وہ بد دعا کر دیں اور اس بد دعا پر آمین کہہ کر مہر سخت لگانے والی ہستی کون ہو؟ نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ یہ آمین کہیں بھی جائے وہ محترم اور مکرم اور شرف و فضیلت والی جگہ مدینہ جیسا شہر، مسجد نبوی جیسی عظیم جگہ، اور پھر اس میں بھی ممبر رسول، اس پر اس بد دعا کے لیے آمین کہی جائے تو پھر اندازہ کر لینا چاہیے۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص، بد نصیبی ہے اس انسان کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اسے اللہ کی مغفرت حاصل نہ ہو سکی۔ بعض روایتوں میں ہے بڑا شکی القلب اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جسے یہ مہینہ ملا اور وہ فوت ہو گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جسے یہ مہینہ ملا وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا اور جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں۔ الغرض کئی احادیث ہیں اس بارے میں جن سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے۔ عمومی طور پر ہم سب مسلمان ہر معاملے میں ہی جذباتی ثابت ہوتے ہیں، بڑا جوش، بڑا جذبہ، بڑی جذباتیت۔ یاد رکھنا چاہیے ان چیزوں کا تعلق ایک تیز چلنے والی آندھی اس کی مانند ہوتا ہے۔ وہ تیز آندھی آتی ہے ہر چیز کو تہس نہس کرتی ہوئی، جس تیزی سے آتی ہے اسی تیزی سے چلی جاتی ہے۔ اس مہینے کا سن کر، اس کا چاند دیکھ کر ایک جوش و جذبہ بڑی تیزی سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور چند دن کے لیے مسجدیں بڑی بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں ملتی، اور پھر اس تیز آندھی کی مانند ایک ہفتے کے اندر اندر ہی سب کچھ بیٹھ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مومن اس کا نصیحت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو اندھے اور بہرے ہو کر ٹوٹ پڑتے ہیں؟ نہیں، کہ پوری بصیرت کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اندھا اور بہرا بن اور ایسا جوش جو اندھا ہو اور جو بہرا ہو، یہ بیکار ہے۔ عمل تم ہو کہ پوری بصیرت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ،
پورے اہتمام کے ساتھ ہو۔ چنانچہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی ذہنی، روحانی اور جسمانی تیاری مکمل کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ بھی ہمارے ہاتھ سے اسی طرح نکل جائے جیسے گزشتہ مہینے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ گزشتہ سال کے یہ رمضان کے مہینے جیسے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا پورا اہتمام، یہ عظیم سعادتیں، ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا۔ ان روزوں کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے۔ تقویٰ کا معنی گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں سے بچنا تب ممکن ہے جب گناہوں پر ندامت ہو، اعتراف ہو، اور ان گناہوں سے توبہ کی جائے، آئندہ انہیں نہ کرنے کا عزم ہو۔ تو یہ توبہ انشاءاللہ بڑی مفید ہے اور بڑی نافع ہے۔ سب سے پہلی چیز اس مہینے کی مناسبت سے رحمت و مغفرت کے حصول کے لیے وہ سچی توبہ ہے، توبۃ النصوح، اس کا اہتمام۔ یہ توبۃ النصوح انتہائی ضروری ہے، اسی سے اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوگی۔ دوسری چیز، ہر طرح کی سستی اور کاہلی اور تساہل اس سے بچا جائے۔ اس مہینے کی سعادتوں سے محروم ہونے کا ایک ذریعہ اور ایک بات وہ یہ بھی ہے کہ عمومی طور پر ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ راحت اور سکون اس کے طالب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور ان نیکیوں سے محرومی بعض اوقات انسان کے لیے بڑی تباہ کن ہو جاتی ہے۔ کہا کہ نیکی ہاتھ سے چلی گئی، چلو کوئی بات نہیں، پھر کر دی۔ یاد رکھیے بعض اوقات بعض نیکیاں ان میں سستی کر لے اگر انسان، تساہل برت لے، اور اپنے وجود کو اس دنیا میں راحت و سکون دینے کے لیے اس نیکی کو چھوڑ دے، تو یہ نیکی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کتنا بڑا نقصان۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے۔ سورۃ التوبہ کی جو 3 آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے ہماری توجہ اسی طرف دلائی ہے۔ یہ آیات اگرچہ مخصوص اور معین لوگوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن ان کا حکم عام ہے قیامت تک آنے والے مسلمان، اور ان میں تذکرہ ہے ہم جیسے لوگوں کا کہ کبھی نیکی کر لی اور کبھی نیکی چھوڑ دی، یا نیکیاں کر لی اور ان کے ساتھ گناہوں کو بھی شامل رکھا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ نیکی سامنے آئی اور ہم سستی کا شکار ہو گئے، چلو ابھی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، اور اتنے میں نیکی کا وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، اور یہ پتہ نہ چلا کہ یہ نیکی کس قدر اہمیت کی حامل تھی کہ اسے نہ کرنے کا نقصان جو ہے وہ کیا بنا۔ اس نیکی کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اسباب ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ ایک گروہ مسلمانوں کا وہ ایک گروہ وہ کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں
انہوں نے اپنی نیکی کے ساتھ اس گناہ کو خلط ملت کر دیا، دونوں مل گئے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکیاں کرتے، خوب نیکیاں کرتے اور پھر گناہ بھی کرتے. ہماری عادتیں اسی طرح کی ہیں، فطرت میں بھی انسان کی ایسی چیز ہے کہ گناہ سے سردر ہوتا رہتا ہے. کیا کیا ہے؟ عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، ان کا رجوع کرنا اپنے رب کی طرف انشاءاللہ اللہ اسے قبول فرما لے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بڑا مہربان اور بڑا بخشنے والا، وہ غفور الرحیم ہے، اس سے مایوس اور نا امید نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی امید ہمیں دلائی. ان آیات کے نزول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک نیکی کے عظیم کام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ عظیم کام، عظیم نیکی وہ جہاد ہے. تبوک کے لیے تیاری ہے، غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے. کئی دنوں سے مسلمان اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. بہت بڑا معرکہ تھا جس کی تیاریاں تھیں، اور مسلمانوں کا جوش و خروش قابل دید تھا. ایک تفصیل طلب موضوع ہے صحابہ کرام کا جذبہ کیسا تھا اس موقع پر، کیا کیا ان کی تیاریاں تھیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کتنا اہتمام کر رہے تھے. اور جن کے پاس زیادہ راہ نہ تھا ان کا جذبہ کیا تھا، اور ان کا معاملہ کس قسم کا تھا. یہاں تک کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سن لیتے کہ ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی ہتھیار نہیں، زیادہ راہ نہیں، اپنی تیاری میں، اپنی نیتوں میں اتنے مخلص تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ اس نیکی سے ہم کیسے محروم ہو گئے جس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے. ایک نیکی سے محروم، یہ نیکی اور میں نہ کر سکوں، جذبہ دیکھیے. پوری تیاری جاری ہے یہاں تک کہ مسلمان ان کا لشکر روانہ ہو گیا. بہت صحابہ کرام ایسے تھے جن کی نیتیں صاف تھیں، خالص تھیں، جو جانا بھی چاہ رہے تھے. چونکہ موسم بڑی گرمی کی شدت والا تھا اور یہ مسلمان یہ تیاری کرنا چاہ رہے تھے لیکن سستی ہو رہی تھی. چلو آج کرتے ہیں، چلو کل کرتے ہیں، میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس سواری ڈبل ہے، میرے پاس یوں ہے. چنانچہ یہ سوچتے رہے، راحت و آرام میں پڑے رہے، آج کرتے ہیں نیکی کو کل کرتے ہیں. اسی دوران مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو گیا. انہوں نے جب یہ دیکھا آنکھیں کھلی، چلو ہم تیاری کرتے ہیں، شام کو نکلتے ہیں، اور شام سے رات اور رات سے پھر صبح ہوئی. یہاں تک کہ یہ محروم رہ گئے، یہ لوگ اس غزوہ میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکے. ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں تھا. عرض کرنے کا مقصد ہے جو نکتہ ہے وہ سمجھیے. ایک راحت و آرام تھا، دوسرا سستی تھی. ابھی اور ابھی یہ نہیں ہونا چاہیے. نیکی کے معاملے میں کوئی سستی نہ ہو. اس کا انجام یہ نکلا کہ یہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہ ہو سکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے، یہاں تک کہ اس لشکر کے واپسی کی تیاری شروع ہو گئی. اب احساس ہوا، یہ احساس ہونا بھی ایک نعمت ہے. یہ نعمت ہے جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہاں واقعتاً مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور ایک ہے اپنی غلطیوں پر ڈٹ جانا، جم جانا، اور پھر اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا. حقوق اللہ میں یہ چیزیں نہیں چلتی. اللہ رب العالمین کے آگے کوئی گزر اور بہانے نہیں چل سکتے، ہر کس نے. چنانچہ جب ان کو یہ احساس ہوا، بعض روایات میں ہے کہ یہ 10 صحابہ کرام تھے جو محروم رہ گئے. اس کے علاوہ منافقوں کی جماعت تھی، بہت سارے منافق تھے.
جو نہیں گئے جان بوجھ کر نقصان بھی پہنچانا چاہتے تھے۔ بہرحال جب ان 10 مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے، آگے اب ہمارا کیا بنے گا؟ غلطی اس کو تسلیم کرنے، اعتراف، اب یہ احساس ندامت، اور پھر اس کے بعد اس کا ازالہ، جو غلطی ہو گئی اس کے لیے توبہ بھی کرنی ہے، اس کا ازالہ بھی کرنا ہے۔ چنانچہ اپنے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ان میں سے بعض نے جو ہے وہ یہ ذکر کیا کہ 7 صحابہ کرام جن میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے ہیں، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رسیوں کو نہ کھولے، ہمیں آزاد نہ کریں، ہم نہ کھائیں گے اور نہ پئیں گے، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رسیوں کو کھولا، ہمیں آزاد کیا، یقین ہو جائے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے، توبہ قبول کر لی۔ ایک پورا احساس ندامت ہے، ایک پورا پروگرام ہے، سمجھیے گا اس کو اس رمضان کے موقع۔ چنانچہ ان میں سے 7 صحابہ کرام انہوں نے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا، 3 نے نہ باندھا، ان کا معاملہ الگ ہے جو سورۃ التوبہ میں ہی آگے چل کر بیان ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ چاہتے ہیں ہماری توبہ قبول ہو، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ رسیاں کھول کر ہمیں آزاد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے، توبہ کو قبول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسیاں میں بھی نہیں کھول سکتا، ان کو میں بھی آزاد نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہے۔ اب جب ان کو پتہ چلا پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان کہ آپ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے، چاہے اس حال میں ہماری موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ سچی توبہ اس کے طلبگار ہے، سچی توبہ، احساس ندامت، غلطی کا اعتراف ذنب۔ یاد رکھیے یہ غلطیوں کا اعتراف اس دنیا میں بڑا نفع بخش ہے اور اس کا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ کل قیامت کے دن تو کافر بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ موقع ہے، بڑا قیمتی موقع ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ چنانچہ بالآخر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ فرمایا کہ ایک گروہ وہ بھی ہے جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، جو اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں اور یہ نیکیاں کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے جہاد میں آپ کے ساتھ شریک بھی ہو رہے ہیں، ہم تو ایک نیکی کا کام کر کے بس پھر اکڑتی رہتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ غزوات میں شریک ہونے والے تھے لیکن یہاں سستی ہو گئی، کوئی تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، غلطی ہو گئی۔ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ اس مہینے میں یہ سستی اور کاہلی دور ہو، اس کا انجام یہ مشابہت ہو گئی منافقین کے ساتھ، ان کا معاملہ نازل بن گیا تھوڑی سی سستی کی وجہ سے، نیکی نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ان سے گناہ بھی ہو گئے، نیکیوں اور گناہوں کو خلط پلٹ کر دیا انہوں نے۔ اب امید ہے، اور جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو تو یہ یقینی ہوتا ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سچی توبہ اللہ رب العالمین سے احساس ندامت یہ پیدا کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی، اعلان کر دیا گیا اور ان کی رسیاں کھولی جا رہی ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بھی کھڑے ہیں، ان کی رسیاں
کھولی جانے لگی تو کہتے ہیں میری رسیوں کو کوئی نہیں کھولے گا. مجھے تسلی جب ہوگی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسیاں کھول کر مجھے آزاد نہ کریں. اندازہ کیجیے، اندازہ کیجیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کی رسیاں کھولی، انہیں آزاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے لیے قرآن کریم میں یہ آیات. اللہ رب العالمین انسان کے جذبات، انسان کے احساسات اور اس کے دل میں جو ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. یہ احساس اور یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. گناہ کی معافی مل گئی، توبہ ہو گئی، ہمیں تو گارنٹی بھی نہیں ہے کہ نہ جانے ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں. تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے اور کتنی اصلاح کرنی چاہیے. توبہ کی قبولیت، اس کے بعد ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ اب اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے اور نیکیاں کی جائیں اور اپنی اصلاح کر دی جائے. اگر اصلاح نہیں کی دوبارہ وہی، تو پھر ایسی توبہ کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو اپنی اصلاح بھی ضروری ہے. ان نیکیوں کے بعد انسان کو چاہیے کہ ان پر صرف ثابت قدمی اختیار کر لے تاکہ یہ گناہوں کی طرف واپس پلٹنے والا راستہ یہ بند ہو جائے. توبہ کر لی کافی نہیں، اب اس کے بعد نیکیاں بھی ہیں، اعمال صالحہ بھی ہیں. ان کا جذبہ کیا تھا دیکھیے. توبہ قبول ہو گئی، آزاد ہو گئے. ہم جیسے ہو تو خوشیاں منائیں، واہ کیا بات ہے. اب یہ غور و فکر کرتے ہیں آخر وہ سبب کیا تھا کہ جس سبب کی وجہ سے ہم اس نیکی سے محروم ہوئے اور اس گناہ کے ہم مرتکب ہو گئے اور جس کی سزا ہمیں ہے وہ ملی. اسباب تلاش کیجیے. نیکیاں نہیں ہو رہی، نمازوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں ہو رہا، یا گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، جو بنیادی سبب ہے وہ تلاش کرو. میری نماز نکلی، کیا میرے دوستوں کی وجہ سے؟ میری صحبت کہیں ایسی تو نہیں؟ میرے تعلقات کن کے ساتھ ہیں؟ اس کا جائزہ لیں. کیونکہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے ہر گناہ کے پیچھے، اور نیکی کے پیچھے بھی ہوتا ہے. علماء کی صحبت ہوتی ہے، نیکوکاروں کی صحبت ہوتی ہے. انہوں نے غور و فکر کیا آخر سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی جو ہم اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو گئے. اندازہ کیجیے. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. چنانچہ جب یہ سر جوڑ کر بیٹھے اور ساری مشاورت ہوئی کہ بھی آخر وجہ کیا بنی، کیا وجہ تھی، تو وجہ یہ سامنے آئی کہ مال و دولت کی محبت کی وجہ سے اور بیوی بچوں کے ساتھ آرام، راحت و سکون، یہ سبب تھا جس کی وجہ سے ہم اس نیکی سے محروم. چنانچہ اس سبب کو دور کرو، اس چیز کو دور کرنا ہے. جب یہ فیصلہ کر لیا اس کے بعد اس وجہ کو دور کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرو. چنانچہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور کیسے آتے ہیں؟ اپنے سارے مال کو جمع کر کے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو ہم سے لیجیے، یہ مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. معاملہ کتنا نازک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں تمہارا مال بھی کیسے قبول کر لوں جب تک اللہ کا حکم نہ ہے. میں کیسے فیصلہ کرنے والا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے نہیں، لیکن افسوس آج ہم سب جو ہے وہ بھی فیصلے کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال لے کر رہے ہیں ان کا مال ان سے قبول کیجئے، یہ صدقات ان سے لے لیجئے. خذ من اموالہم صدقۃ، یہ جو صدقہ لے کر رہے ہیں قبول کریں، لیکن پورا نہیں، 1/3 مال اس میں سے لے لے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، لہذا ان کے صدقات کو قبول کریں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اس
صدقے کی وجہ سے انہیں پاک کر دیں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ نفس بھی کر دیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کیجیے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اس لیے کہ آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث تسکین ہو جائیں گی، ان کی تسلی ہو جائے گی۔ اندازہ یہ مال لے کر آئے کیوں کہ ہمارے گناہ کا سبب بننے والا یہ مال تھا۔ آج ہمارے کاروباری معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارے سودے، ہمارے لین دین، پھر اس کے بعد ہمارے تعلقات، پھر اس کے بعد ہماری دوستیاں، اور پھر اس کے بعد ہمارا سب کچھ یہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان میں کمزور تو نہیں ہو رہے، اس کی وجہ سے ہم کہیں اپنی توحید میں کمزور تو نہیں ہو رہے، اس کی وجہ سے کہیں ہماری توحید میں کوئی ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہو رہی جو باعث لچک ہے، اور ایسی لچک ہے جو ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، ہماری توحید کو ضائع کر دینے والی ہے۔ ان سے دوستیاں، ان سے تعلق، ان سے معاملات، ان سے رشتہ داریاں، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ کس حد تک ہمارے لیے نفع بخش ہے اور کس حد تک ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہماری ذہنی سوچ اور فکر اور ہماری کیفیت کیا ہو رہی ہے، اس کو چیک کریں۔ یہ سارے سبب بن سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تسکین ہو۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ گناہ کے بعد جہاں انسان توبہ کرتا ہے، اس توبہ کے ساتھ ساتھ صدقہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خالی توبہ استغفار کافی نہیں، توبہ کے ساتھ صدقہ بھی ہے، اور یہ صدقہ انسان کو پاک اور صاف کرتا ہے، اس کے مال کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور اس کی تطہیر کرتا ہے، اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ یہ صدقہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور ان صدقات کا اہتمام ہم نے لازمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص حکم کی اس کے بارے میں، اور تاجروں کو تو خاص طور پر کہا کہ تمہارے تجارت میں، بات چیت میں کوئی نہ کوئی بات نکل سکتی ہے، لہذا صدقے کو لازم کرو، صدقہ ضرور کیا کرو۔ جس کا جو معاملہ ہے اسے چاہیے کہ وہ چیک کرے، اور اپنی تطہیر، مال کی تطہیر، اپنا تزکیہ نفس، اپنی اصلاح اور گناہوں سے توبہ کے بعد اس نیکی کا اہتمام یہ انتہائی ضروری ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، تو صدقہ دے کے اس کے لیے دعا بھی کرو، اس کے احسان مند ہونا چاہیے، جس کو یہ ملے وہ ان کے لیے دعا گو بھی کرو۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ پھر دونوں چیزوں کا تذکرہ ساتھ ہے، توبہ اور صدقہ۔ کیا ہم جانتے نہیں، کیا یہ لوگوں ان کو معلوم نہیں ان اللہ هو يقبل التوبہ، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور پھر وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ ان کے صدقات کو لینے والا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے جن کو اللہ رب العالمین نے حلال طیب اور پاکیزہ مال عطا کیا ہے، اور وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بندہ یہ صدقہ کرتا ہے، کھجور کا ایک دانہ، اس کو صدقہ کیا، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اسے جوان کرتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے ان صدقات کو جو پاکیزہ حلال مال میں سے ہو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ ان کو بڑھاتا ہے۔ تمہارا یہ کھجور کا ایک چھوٹا سا دانہ اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا کر دیا۔ یہ تو معمولی بات ہے، احد پہاڑ کے برابر اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ مال کی تطہیر، تزکیہ نفس، گناہوں سے بچنا، اور پھر گناہوں کے بعد جو توبہ کی انسان نے، اس توبہ پر ثابت کرنے کے لیے چیز انتہائی ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ اللہ رب العالمین ان صدقات کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی کسی کو جانے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے بارے میں خصوصی تلقین کی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ ایک تو نمازوں کی حفاظت ہو، گیا گزرا مومن اس کے لیے بھی
کہ دن میں بڑی حاجات، بڑی مجبوریاں اور بڑے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کیا مجبوری ہے؟ فجر کی نماز کو لازم کرو، لازم کرو، بڑے فوائد و ثمرات ہیں، سارے دن کی ذمہ داریاں، اس کے امور معاملات، ان کی ذمہ داری اللہ خود اٹھا دیتا ہے۔ کیا کیا اجر و ثواب ہیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اتنی صبح کا آغاز اس صدقے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ فرشتے ہر روز اللہ ان کو دنیا پر آتے ہیں، اس دنیا آسمان دنیا پر، اور دونوں کا کام کیا ہے؟ ایک دعا کرتا ہے، ایک بددعا کرتا ہے، جو یا اللہ تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے اس کے مال کو بڑھانا، اور یا اللہ جو مال کو سمیٹ کر رکھنے والا ہے اس کے مال کو طلب کرتے ہیں۔ یہ دعا بھی، یہ سعادت بھی ہمارے نصیب۔ کیا یہ کم سعادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی؟ اور ضروری نہیں، اللہ نے جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق صدقہ کرنا کرو، جو طاقت دی ہے اللہ۔ آپ 2 4 500 روپے کماتے ہیں، آپ 5 روپے 10 روپے اللہ کے راستے دیتے ہیں، 10 روپے دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو خود نوازا ہے، طے کر لے اپنی زندگی میں 500 روپے 1000 روپے مجھے اللہ کے راستے میں نکالنے۔ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، اپنی عمر اور پھر اپنے سال مہینے اور دن گنتے گنتے تھک جاؤ گے، حساب لگاتے لگاتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ یہ لامحدود تمہارے صدقات اللہ کے پاس جمع ہوتے رہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان۔ کون سی بڑی بات ہے؟ لاکھوں روپے اپنے اہل و عیال پر اپنے اوپر خرچ کرنے والا طے کر لیجیے، نہیں چھٹی ہونی چاہیے۔ اور پھر بالخصوص یہ مہینہ، یہ تو مہینہ ہے ہی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کتنی سخاوت کیا کرتے ہیں، خوب سخاوت ہونی چاہیے اس مہینے میں۔ پیغمبر علیہ السلام اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے کہ جس طرح بارش سے پہلے تیز ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور گھر کے ہر کونے میں اس ہوا کو محسوس کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں سخاوت اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو روکے نہیں، حق المقدور پوری کوشش کریں، خوب صدقات کا اہتمام، روزے افطار کریں، سحریوں کا اہتمام کریں، جو مستحقین ہیں ان تک اپنے مالوں کو پہنچائیں، اپنی خوشیوں میں اور اپنی عبادتوں میں ان کا ساتھ شامل کریں۔ آئیے خود تلاش کریں اس کے بارے میں، دیکھیے کون ہے وہ سفید پوش، کون ہے وہ مسکین جن کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ اپنے ہزاروں روپے، اپنے لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ کریں اور اس مہینے کی خوشیوں اور عبادتوں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کیجیے، ان کے ہاں راشن خود پہنچائیے۔ جماعت کی طرف سے بھی الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، غرباء اور مساکین یہ راشن، یہ اہتمام کیجیے، یہ آپ کا خفیہ صدقہ ہے، خفیہ۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو نمود و نمائش کے لیے ہوتا ہے، جب تک میرا اعلان نہ ہو تب تک میری طرف سے یہ دعوت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کو خفیہ صدقہ بھی بڑے پسند ہیں، جہاں اعلانیہ ضرورت ہو وہاں اعلان بھی کیجیے۔ یہ خفیہ صدقہ دائیں ہاتھ سے لیا بائیں ہاتھ کو نہ پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگاتا ہوں۔ کتنے بے یار و مددگار، کتنے مسکین اور کتنے سفید پوش لوگ، آئیے ان کے لیے اصل ارادہ کریں کہ ان کے ذہنی اور افطاری کا اہتمام انتہائی پوشیدہ طریقے سے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر بڑے ہی بہترین انداز سے ان تک یہ سارے اہتمام کیجیے، اور اپنے مالوں کے خزانے اور اپنے یہ سب کچھ ان کے جو ہے وہ کھول دیجیے، دروازے پہنچائیے، خود پہنچائیے، اپنے قریب قریب دیکھیے، جماعت کے مخلص ساتھیوں کو دیکھیے، اپنے توحید اور سنت پر چلنے والے لوگ۔ آپ کو اندازہ نہیں آج کے پرفتن اور انتہائی معاشی تنگی کے لحاظ سے جو ایام گزر رہے ہیں، ان سفید پوش لوگوں کے لیے جو کبھی سوال نہیں کرتے، ان کی خوشیوں کو دوبارہ کیجیے، یہ پہنچائیے۔ اور یہ صدقہ اور اس کا اہتمام بڑے خاص انداز سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بڑی خاموشی کے ساتھ کسی کو جو ہے کوئی کسی مسلمان کو کوئی خوشی پہنچا دیتا ہے، اچانک خوشی، آپ کا یہ مان، آپ کے یہ صدقات، آپ کی یہ سحر و افطار کا اہتمام، آپ کے یہ راشن اور آپ کے دیگر انداز سے تعاون،
کسی کو تصور نہیں. انتہائی رازداری کے ساتھ خاموشی سے آپ نے ان کے رقوں سے ایک خوشی کی لہر دوڑ دی, خوش کر دیا, مسرور کر دیا. اللہ قیامت کے دن جب ہولناک ترین حالات ہوں گے, اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو خوش کر دے گا. ان خوشیوں اور راحتوں کو سمیٹنے کا اہتمام کیجیے, اس کے لیے پوری توجہ ہو. میں کہوں گا کہ یہ موقع دوبارہ پھر نہ جانے نصیب ہو یا نہ ہو, اس سے فائدہ ہوتا ہے. خوب یہ اہتمام کیجیے. اور پھر دوسری طرف اس کا تو اجر و ثواب بھی بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کراتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے ہے. اور کتنے مخلص, کتنے دیندار, کتنے ایسے سفید پوش اور کتنے ہی ایسے بزرگ اور ایسے گھرانے کہ جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ ان کی دینداری اور ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے. خاموشی سے ان تک پہنچا دیجیے, ان کو خوشیاں دیجیے, ان کی دعاؤں کو حاصل کیجیے. ہم تو اپنے روزے کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میرا روزہ قبول ہوگا. نہ جانے کتنی غلطیاں کیا کیا کچھ کرتے ہیں روزے کے تقاضوں کو پورا. کیا پتہ کوئی گھر بیٹھا, کوئی مسجد بیٹھا, وہ آپ کے لیے اس اجر و ثواب کا باعث بن جائے کہ جس کے ایک روزے کو اللہ نے قبول کر دیا ہے. بتائیے اگر اس کا روزہ قبول ہوا, اس کو یہ ثواب ملا, اللہ تعالیٰ اس کو افطار کرانے, اس کو سحری کرانے والے کو پورا پورا اجر و ثواب. تو یہ اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے, اس کا اہتمام کیجیے. اور یہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس اور بڑا بابرکت مہینہ ہے, اس سے فائدہ حاصل کیجیے. پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ رحمت و مغفرت کے حصول کے لیے توبۃ النصوح, سچی توبہ اور توبہ کے لیے احساس پیدا ہونا چاہیے, اعتراف ہونا چاہیے. اس کے لیے اپنے دل میں یہ جگہ بنانی پڑے گی کہ میں غلط تھا اور مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے. رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے آگے کھڑے ہو جائیے. افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. افطار کے وقت خواتین کو بھی, آپ لوگوں کو بھی نصیحت ہے کہ یہ کھانے پینے کا اہتمام اور گھروں میں یہ لمبے چوڑے اہتمام, اس کو ترک کیجیے, ختم کیجیے. اس روش کو, اس انداز کو ہم نے اپنی خواتین کو اس دھندے پر لگا کے رکھا ہے کہ آج افطاری میں ہی آج کی ادھر عصر کے وقت کا قیمتی ترین وقت شروع ہوتا ہے, اور ادھر ہم سب لوگ کبھی بازاروں میں اور کبھی جو ہے گھروں میں خواتین یہ افطاری کے اہتمام میں لگی ہیں. آج یہ بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے, اتنے ڈشیں, اتنا کچھ, یہ سب کچھ. یہ کھانے پینے کا موسم نہیں ہے, یہ مہینہ نہیں ہے. اس مہینے میں اپنے آپ کو آزاد کرو ان جھنجھٹوں سے, سادگی کو اختیار کرو. اور یہ عصر کے بعد کا قیمتی وقت اور افطار کے قریب کا وقت دعا کی قبولیت کا اور پورے دن کی 24 گھنٹوں کی گھڑیوں میں سے قیمتی ترین وقت ہے. اس قیمتی وقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ومعكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه